وہاں کے جو یہودی تھے، مختلف کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کے آتے تھے اور فیصلے کرواتے تھے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور اتنے سارے مسلمانوں کے ملک ہیں، کسی کے اندر رسول اللہ کا فیصلہ موجود نہیں ہے۔ آیا کہ یہ بات کیا ثابت کرتی ہے کہ جو کفار تھے وہ تو رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے تھے، اور آج کے مسلمان جو نبی کا فیصلہ ہے، یعنی کہ اللہ کے قرآن پر فیصلہ کرو، اسی کے اوپر لوگوں کو جو ہے نا، جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کی پریشانیاں ہیں، جو ان کی جو آپس میں جو لڑائیاں ہیں، تو یہ فیصلہ انہی کے اوپر کیا جائے۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیزیں، یہ فیصلے نہیں ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر یہودی مشرکین آپ کو سچا مانتے تھے، لیکن جب ایسی کوئی ضرورت پڑتی تھی تو آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت کرتی ہے، جیسے کہ میں آپ سے یہ پہلے میں نے ایک شعر پڑھا، تو شعر میں یہ تھا کہ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنگسار کر دو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہاں پہ شاعر نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے شریعت کے اوپر ایک ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یعنی کوئی پتھر مار ہی نہیں سکتا، یعنی اس لیے کوئی پتھر نہیں مار سکتا کیونکہ وہ پہلے خود گناہ گار ہے، کہ پہلے خود صاف ہو جا پھر دوسرے کو پتھر مار۔ کہ بھئی پتھر تو جب مارے جاتے ہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے نا، کہ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے، عورت مرد زنا کرتے ہیں، ان کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا، شریعت کی بات کو ماننا، اسی وجہ سے اس کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جائے کہ پہلے آپ صاف ہو جاؤ پھر بعد میں پتھر ماریں، تو پھر یہ تو بات نہیں ہوئی نا۔ بات تو یہ کہ اب اس وقت جس نے گناہ کیا اس کو سزا دی جائے۔ اصل شریعت کا مقصد یہ ہے۔ یہ اس طرح کے جو شاعر ہوتے ہیں، اس طرح کی شاعری کرتے ہیں، یہ بہت ہی بکوازات کرتے ہیں، جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔